أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت، اے فرعون تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ما انزل ہؤلاء، یہ جتنے بھی معجزات ہیں ان کو اتارا کس نے ہے؟ الا رب السماوات والارض بصائر، وہ اللہ جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور میں یہ یقیناً سمجھتا ہوں کہ تو اللہ رب العزت کے سامنے بالکل ناکام ہو چکا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ نے چاہا کہ فرعون اور اس کی قوم کو زمین سے زمین بدر کر دیں. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات فرعون اور اس کی قوم نے دیکھے، اور معجزات کمال کے معجزات تھے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو صرف نبی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ دیکھنے کے بعد کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی واقعتاً سچا لگتا ہے اور برحق لگتا ہے، مگر کافر کے دل میں اللہ کی تصدیق نہیں ہوتی. سمجھتا وہ ضرور ہے. جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اور اس کے جادوگر بھی ہار گئے، ان کو شکست ہو گئی. فرعون بھی سمجھتا تھا کہ میں دنیا کو کہتا ہوں میں رب ہوں، جبکہ میں یہ معجزات نہیں کر سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتے. وہ خود یہ سمجھتا تھا. اور ایک بار کا یہ واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی. فرعون کی قوم اس کے پاس آئی جو اس کو خدا مانتی تھی. کہنے لگی فرعون تو ہمارا خدا ہے، تو بارش تو ہو نہیں رہی، تو یہ بارش برسا دے، ہم بڑے مجبور ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ رات کو فرعون نے مصلی بچھا کے اپنے اللہ کو پکارا ہے، یہ جو ہمارا اللہ ہے. کیا کہنے لگا؟ یا اللہ میں نے ربویت کا دعویٰ کیا مگر میں رب بھی نہیں ہوں،
میں خدا بھی نہیں ہوں، نہ میں رب بن سکتا ہوں، نہ میں خدا بن سکتا ہوں۔ میری قوم مجھے رب سمجھ کے کہتی جی بارش برسا دے، اللہ میں تو تجھ سے کہتا ہوں تو بارش برسا دے، تو بارش برسا دے۔ اللہ نے بارش برسا بھی دی، بارش برسا بھی دی، مگر فرعون نے کس سے ہی دعا کی؟ اللہ سے دعا کی۔ یہ جو انابت ہوتی ہے اور انسان اناپسندی کی طرف آ جاتا ہے اور عار کی طرف آ جاتا ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی۔ ابو طالب میرے نبی کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ میرا چچا ایمان لے آئے، دعائیں بھی ہیں، احزاریاں بھی ہیں، روئے بھی ہیں، گڑ گڑائے بھی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لایا۔ اس کو اس کے خاندان نے کہا کہ تو سردار ہے اور یہ تیرا بھتیجا یتیم ہے، پوری دنیا میں تیری سرداری مانی جا رہی ہے، آج تو بھتیجے پہ ایمان لائے گا، تیری ناک کٹ جائے گی، تیرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، تیری سرداری ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات تھی اس کے ذہن میں، یہ بات تھی اس کے ذہن میں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور ایمان ہوتا ہے۔ مگر اس کو عار یاد آیا، اناعت یاد آئی، خود پسندی ہو گئی کہ میں سردار ہو کے کلمہ پڑھوں، یتیم کے اوپر ایمان لے آؤں، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ فرعون بھی سمجھتا تھا کہ موسیٰ سچا ہے، موسیٰ کا جو رب ہے اس کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے، اور موسیٰ سے جو معجزات ہوئے ہیں وہ تو میرے جادوگر نہیں کر سکے، میں بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو خوب جانتا ہے کہ یہ جتنے معجزات ہیں وہ اللہ اتار سکتا ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے۔ وانی لاظنک یا فرعون مسعورا، میں سمجھتا ہوں کہ تیری کم بختی کے دن آ گئے ہیں، معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، معجزات کو۔ الحمدللہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک کا معجزہ معراج ہے، حضور پاک کا معجزہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے، اور حضور پاک کے 1700 معجزات ہیں۔ کتنے؟ مگر میرے بھائی، جو بندہ ریڑھی لگاتا ہے، دیہاتوں میں جاتا ہے، جو گدھے چلاتا ہے، گدھوں میں سامان رکھ کے وہاں پہنچاتا ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، معراج کا پتہ نہیں، شق القمر کا پتہ نہیں، حضور پاک کے 1700 معجزات کا اس کو علم نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ بھی ہمارے نبی پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ ہم تو اللہ کے رسول پر معجزات کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ہم تو معجزات سے قبل اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، بلکہ نبوت سے پہلے آپ کے بچپن کے اندر جو کمالات تھے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ شکر ادا کرو۔ جب بدبختی آتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا معجزہ، معجزہ کافر کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کافر معجزے کا مطالبہ کرتا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے پھر 2 جڑ گئے، وہ ایمان نہیں لا سکے۔ معراج ہو گئی، امتحان لے لیے، مگر وہ ایمان نہیں لا سکے۔ نبی پاک کے ہزاروں معجزات ہیں، قرآن معجزہ ہے سامنے، آپ کے سامنے قرآن معجزہ ہے، مگر وہ ایمان نہیں لا سکے۔ شکر ادا کرو کہ ہم معجزات پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمیں قرآن آئے یا نہ آئے، ہم رسول پاک کی نبوت پہ، ختم نبوت پہ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی عن کے کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی اس کو یہاں سے جلا وطن کر دو، اس نے تباہی پھیلا دی ہے، خود اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا ہے، اس کی قوم تباہ ہو چکی ہے، ہلاک ہو چکی ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کے ساتھی بھی کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے، اور سمندر سے راستے موسیٰ کے لیے بنے، آپ کی امت کے لیے بنے، اور وہی راستے ان کے لیے سمندر بنے، ان کے لیے پانی بنے۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ پانی کو خشک کر دے سیکنڈوں میں، پانی کو پانی کر دے سیکنڈوں میں، منٹ کی بھی ضرورت اللہ کے سامنے نہیں ہے، گھنٹوں کی بھی ضرورت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ کن فیکون، کن فیکون، ہو جا وہ ہو جاتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہاں کی نمازیں 5 ہوئی ہیں 50 کی جگہ، کتنی ہوئی ہیں؟
5 ہوئی ہیں 50 کی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور بڑی دعائیں ہیں جو اس امت کے لیے آپ نے اللہ سے کیا کی ہیں؟ مانگی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم کے اندر سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کے دور میں جادوگر تھے، نجومی تھے، ان کے بڑے بڑے کمالات تھے، اور ساری دنیا ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ ساری دنیا کوئی سامری کو خدا بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی فرعون کو خدا بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ تو جتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے نا، اتنے کمال کے معجزات بھی آتے ہیں۔ اللہ نے اس فتنے کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا دکھائے ہیں؟ معجزات دکھائے ہیں۔ اور جادوگروں کو بھی آپ نے توڑا ہے، سامری کو بھی آپ نے توڑا ہے، تمام دنیا کو آپ نے توڑا ہے۔ پھر اللہ نے پانی آپ کے لیے خشک کر کے راستے بنائے ہیں، اور وہی پانی کی جگہ جو راستے بنے وہ راستے دوبارہ سے اللہ نے کیا بنا دیے؟ سمندر بنا دیے۔ یہ سارے معجزات ہیں بھائی۔ تو معجزہ کسی نبی کا ہو برحق ہے، کسی رسول کا ہو برحق ہے، کسی ولی کی کرامت ہو وہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نبی کے لیے معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کے بغیر ایمان لائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رسول پاک کی ختم نبوت پر بھی کوئی دلیل مانگتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں نبی پاک کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، یہ قرآن نہ اترتا، کسی پیغمبر پہ قرآن نہیں اترا، حالانکہ قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ نیچے ابراہیم گزرے ہیں، یوسف گزرے ہیں، موسیٰ گزرے ہیں، نوح گزرے ہیں، لوط گزرے ہیں، جی عیسیٰ گزرے ہیں، سب گزرے ہیں، مگر قرآن کسی پہ نہیں اترا۔ اور امتیں کتنی بڑی اتری ہیں مگر قرآن کسی پہ نہیں اترا۔ حضرت نوح جیسا پیغمبر 950 سال تک دین کی دعوت دیتا رہا مگر قرآن نہیں اترا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے مگر قرآن نہیں اترا۔ یوسف علیہ السلام دعوت دیتے رہے مگر قرآن نہیں اترا۔ قرآن نہ اس امت پہ اترا نہ کسی پیغمبر پہ اترا۔ قرآن اترا تو آپ کے پیغمبر پہ، اور آپ کے پیغمبر سے نکلا تو آپ کی ذاتوں کے اوپر یہ قرآن چل رہا ہے، اور قرآن بسا ہوا ہے ہمارے محلے میں، مدرسے میں، مسجد میں، ہمارے دلوں میں۔ ہم چنے چنائے ہیں۔ یہ کمال ہمارا نہیں ہے، ہمارے نبی کا ہے۔ جب بڑے کی عزت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چودھری کے جتنے نمائندے ہوتے ہیں سب کی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ اب چودھری جب گاؤں سے آتا ہے نا، کوئی بہت بڑا چودھری، اور اس کے پیچھے 100 بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے باہر کے ملکوں میں، 7، 5، 10، 15 جو وزیر ہوتے ہیں سب کی کیا ہوتی ہے؟ بڑی عزت ہوتی ہے اور بڑا نام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا تو پوری کائنات کے دلہا ہیں، اور آپ تو پوری کائنات کے امام ہیں۔ آپ کی ایک ایک امتی کا ایک ایک فرد اللہ نے پوری دنیا میں نبیوں کے بعد امتوں میں سب سے زیادہ چمک دکھائی ہے، سب سے زیادہ چمک دکھائی ہے اس کی۔ اس لیے بھائی قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کیا؟ کہ تم قرآن کے ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے، تم نماز کے ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے۔ یہ 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں، یہ 5 نمازیں اس سے پہلے اکٹھی کسی بھی فرض نہیں تھی۔ تم رمضان کے ہوتے ہوئے ناکام ہو آئے ہو، لیلۃ القدر کے ہوتے ہوئے تم ناکام ہو گئے ہو، تم مدینہ، مکہ اس کے ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے ہو، بیت المقدس جیسی عظمت کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تمہارے اندر تو اللہ نے ایک ایک سوئی کے اوپر، سوئی کے دھاگے کے اوپر، ایک ایک سلام کے اوپر، مسکراہٹ کے اوپر، کلمے کے اوپر، امر بالمعروف کے اوپر، نہی عن المنکر کے اوپر، تمہاری نیند اللہ نے عبادت بنائی ہے، تمہارا جاگنا اللہ نے عبادت بنایا ہے، تمہارا چلنا اللہ نے عبادت بنایا ہے، تمہارے بازاروں کی تجارت اللہ کہاں لے گیا ہے، اور تمہارے تاجروں کو اللہ نے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمایا ہے اگر وہ سچے ہیں۔ اتنا بینیفٹ اس امت کو تھا، پھر بھی اگر یہ امت خالی ہاتھ جھاڑ کے وہاں جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس سے بڑی ذلت کا مقام اس مرد کے لیے بھی نہیں ہے اور اس عورت کے لیے بھی نہیں ہے، اس مرد کے لیے بھی نہیں ہے، اس عورت کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور یہ عبادت اللہ نے مانگی ہے جوانوں سے۔ کس سے مانگی ہے؟ جوانوں سے۔ حدیث میں آتا ہے جوان کی عبادت پہ خدا فخر کرتے ہیں۔ جوان ہے اس لیے کہ اس کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے۔ جوان شراب پہ، زنا پہ، سود پہ، حرام پہ، قتل پہ، لڑائی پہ، ہر چیز پہ پورا طاقتور ہے، اور 80 سال کا بوڑھا بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس نے تو کرنی ہے، اس نے تو عبادت کرنی ہے۔ اس کو پتہ ہے
میرا بھائی اس وقت اعلان ہونے والا ہے، کسی بھی ٹائم اعلان ہونے والا ہے، لیکن جوان کو سہارا ہوتا ہے کہ میں ابھی ہوں۔ اس لیے جوان کی عبادت پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی جوان آدمی ہے، جوان آدمی ہے، اللہ کی عبادت میں آیا ہے۔ اس لیے بھائی جوان ہیں تو جوانوں کو مسجدوں میں لے کے آؤ، جوانوں کو مسجدوں میں لے کے آؤ۔ آج ماشاءاللہ اللہ والے جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، تراویحوں میں آتے ہیں، حج میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، مگر جوان طبقہ نظر نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو انبیاء اور ان کے معجزات پہ ایمان کی توفیق نصیب